شہر میں کم قیمت رہائشی اپارٹمنٹس بنانے کا منصوبہ LDA موضع حلوکی میں 8,500 کنال اراضی پر 35,000 رہائشی یونٹ بنانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 3 سال کے دوران 800 کنال اراضی پر 4,000 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا لاہور سے سوتیلی ماں کا سلوک۔ 5 کھرب لاگت کے مفاد عامہ سے متعلق اہم منصوبے فائلز میں دفن، پیش رفت فیزیبلٹی تخمینہ تک محدود۔ نظر انداز کیے گئے پروجیکٹس میں پارکنگ پلازا، نیشنل اسپورٹس کمپلیکس، ڈرینیج، کیٹل مارکیٹ، نئے ہسپتالوں کی تعمیر اور نئے کالجز یونیورسٹی کا قیام شامل ہے۔ مؤخر منصوبوں میں واٹر میٹرز کی تنصیب اور صاف پانی منصوبے بھی شامل۔ صفائی چارجز کے نام پر شہریوں کی جیبیں جھاڑنے کا منصوبہ۔ بجلی بلوں کے تناسب سے کلیننگ چارجز وصول کرنے کی تجویز۔ فیس بل اماؤنٹ کے 3، 5 یا 10% کے حساب سے وصولی کی جائیں گی۔ تجویز پر عید کے بعد لیسکو سے مشاورت ہوگی۔ دعوے، وعدے اور جرمانے سب بے سود۔ پنجاب حکومت چینی اور آٹا بحران ختم کرنے میں ناکام۔ 70 روپے سرکاری ریٹ والی چینی مارکیٹ میں 90 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ آٹے کی بلا تعطل فراہمی میں بھی مشکلات۔ لاہور میں ڈیلی 2.5 لاکھ بیگز کی جگہ صرف 1,30,000 کی سپلائی۔ عید کی آمد، مہنگائی بے قابو۔ پیاز، ٹماٹر، مرچیں، لیموں اور ادرک لہسن کی اونچی اڑان۔ نرخ ایسے کہ سن کر آسان خطا۔ سبزی کی دکانوں پر سرکاری ریٹ لسٹ نظر انداز۔ پیاز 37 کی بجائے 60 روپے، ٹماٹر 80 کی بجائے 110 روپے کلو پر فروخت۔ 185 روپے والا لہسن 300، ادرک 395 کی بجائے 490 اور لیموں 100 کی جگہ 160 روپے کلو پر فروخت۔ گولڈ کی نان سٹاپ ہائی فلائی جاری۔ قیمت میں مزید 500 روپے اضافہ۔ 24 کیرات سونا 1,20,500 روپے تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات کی قیمت 1,10,458 روپے تولہ مقرر۔ مارکیٹ کی بے قابو صورتحال پر سنار بھی ہکا بکا رہ گئے۔ واسائڈ آفس کی تعمیر کا کانٹریکٹ حبیب کنسٹرکشن اور میسک کے جوائنٹ وینچر کو مل گیا۔ دیگر کمپنیز کے مقابلے میں 3.5% کم ریٹ دینے پر معاہدہ طے پایا۔ عمارت کی تعمیر 2 سال میں مکمل ہوگی۔ عید پر تھیٹر کھول کر عوام میں خوشیاں بانٹی جائیں، بہت ہو چکا۔ حکومت فنکاروں سے فنکاریاں مت لگائے۔ چودھری برادران کا تھیٹر فنکاروں سے ملاقات میں اسٹیج تھیٹر کھولنے کا مطالبہ۔ سابق وزیر اعظم بولے، عوام کورونا کا زور توڑنے کے لیے دعا کریں۔ حکومت تھیٹر کھول کر غمگین ماحول کو خوشگوار بنائے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی بولے، تھیٹر نہ کھلنے سے صنعت سے وابستہ افراد کا چولہا ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ تاجروں کا عید کے قریب 7 دن کاروبار کی اجازت کا مطالبہ۔ شاہ عالم مارکیٹ کے تاجروں کی گورنر چودھری سرور سے ملاقات۔ مارکیٹ صبح 9 سے رات 12 بجے تک کھلوانے کا بھی مطالبہ۔ گورنر سرور کی مسائل کے حل کی یقین دہانی، بولے ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بہتر ہو رہا ہے۔ مقامی حکومتوں کی 6,000 نامکمل سکیم 17 ارب سے مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بلدیاتی سطح پر ترقیاتی کاموں کو ترجیحاً مکمل کرنے کی ہدایت۔ عثمان بزدار کا گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی کے لیے جلد بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی عزم۔ جمہوریت کے تسلسل شفافیت کی حامی ہیں، سیاسی مخالفین سے خطرہ ہے، نہ ان کے APC سے۔ عوام اپوزیشن کی مہم کا ہرگز حصہ نہیں بنیں گے۔ گورنر چودھری محمد سرور کی پارٹی رہنما عمر ڈار سے گفتگو، کہا شفاف احتساب ملک کی ضرورت ہے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے سب اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ صنعتیں بند کر کے لوگوں کو بے روزگار نہیں کر سکتے، لیکن ماحولیاتی آلودگی پر بھی کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ وزیر صنعت و تجارت کی اسٹیل میٹیریل ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو۔ وفد کی اسلم اقبال کو میٹلر یونٹس میں ایئر پولوشن کنٹرول ڈیوائس لگانے کی یقین دہانی۔ وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی سنڈیکیٹ کا اجلاس۔ ایڈ ہاک پر کام کرنے والی یونیورسٹی افسران کی مدت میں 1 سال کی توسیع اور اسسٹنٹ آڈیٹر آفیسر کی سیٹ اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں یونیورسٹی میں سوئمنگ پول، جمنیزیم بنانے اور IT ڈپارٹمنٹ کے لیے نئی بھرتیوں کی بھی منظوری۔
حکومت مخالف تحریک یا بلدیات انتخابات کی تیاری، مسلم لیگ نون کا تنظیم سازی کا فیصلہ، 30 صوبائی حلقوں کی بنیاد پر تنظیم سازی کے لیے 5 اگست سے فارمز کا اجرا شروع ہوگا، کارکن کسی بھی عہدے کے لیے درخواست دے سکے گا۔ پی ٹی آئی احتساب کمیٹی کا عظمیٰ کارکردار کو پنجاب اسمبلی رکنیت سے بھی مستعفی ہونے کا حکم، ایم پی اے نے پارٹی آئین کی خلاف ورزی اور پارٹی رہنماؤں کے خلاف گفتگو کی، کمیٹی نے عظمیٰ کارکردار کی اپیل پر فیصلہ سنا دیا۔ پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کا شعبہ آئیتی سست رو، 18 جولائی کو وزارت سے مستعفی ہونے والے ملک اسد کھوکھر کا نام تاحال وزراء کی فہرست میں شامل ہے اور وزیر اعلیٰ نے اسد کھوکھر کا استعفیٰ 19 جولائی کو منظور کر لیا تھا۔ لاہور یہ ہوشیار رہیں، ڈیجیٹل فراڈیے سرگرم ہو گئے، وکلاء اور کاروباری افراد کے فیس بک اکاؤنٹس ہیک کر کے دوستوں سے رقم ہتھیا لی، فراڈیوں نے انتہائی ضرورت کا بہانہ بنا کر میسنجر پر رابطہ کیا، موبائل بینکنگ سے ٹرانزیکشن کروائے۔ قیدیوں اور اہل خانہ سے ناروا سلوک کی شکایات، آئی جی جیل خانہ جات کا شکایات اور داد رسی کے لیے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کرنے کا فیصلہ، قیدیوں اور اہل خانہ کی آسانی کے لیے جیلوں میں ہاٹ لائن، آن لائن اور تحریری شکایات درج کرانے کے انتظامات، 24 گھنٹوں میں شکایات پر کارروائی ہوگی۔ شہر خاموشہ میں لاوارث لاشوں کی تدفین پر پابندی کے سبب ڈیڈ ہاؤس فل، 1 ماہ کے دوران شہر کے مختلف علاقوں سے ملنے والی 19 لاوارث لاشیں مردہ خانوں میں موجود، متعلقہ حکام کا تدفین پر سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ ایم اے ایجوکیشن کے حامل اسکول اساتذہ کے لیے خوشخبری، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے سینیورٹی لسٹ مرتب کرنے کے لیے تمام اتھارٹیز سے فہرستیں طلب کر لی۔ قابلیت، میرٹ اور تعلیم کے معیار پر سوالیہ نشان، اعلیٰ تعلیم یافتہ 3000 پی ایچ ڈی بے روزگار، 45,000 نان پی ایچ ڈی سرکاری یونیورسٹیز میں ملازم، ہائر ایجوکیشن کمیشن اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو نوکری دلوانے میں ناکام، پی ایچ ڈی ایسوسی ایشن کا پالیسی میں تبدیلی لانے کا مطالبہ۔ لیسکو کے 5 افسران کی جنرل مینیجر کے عہدے پر ترقی کا فیصلہ، پیپکو حکام نے افسران کے اثاثہ جات کی تفصیلات، نیب اور ایف آئی اے زیر التوا کیسز کی رپورٹ اور این او سی طلب کر لیا۔ پاکستان ریلوے کا عید پر 4 اسپیشل ٹرینز چلانے کا فیصلہ، ٹرینز کورونا ایس او پیز کے تحت 60% بکنگ کے ساتھ چلائی جائیں گی، پہلی ٹرین 28 جولائی کو چلائی جائے گی۔ محکمہ ریلوے میں انتظامی افسران کے تقرر و تبادلے، ایکسچینج ڈیزائن محمد عمر خان تبدیل، ریاض علی شاہ عہدے پر تعینات، نیلم ذوالفقار سینئر پرسنل آفیسر 1 لاہور مقرر، اے ای این سی سے بھی سجاد احمد کا ریلوے ہیڈ کوارٹر تبادلہ کر دیا گیا۔ باپ پر بوڑھے شخص کے ہاتھوں بیچنے کا الزام، نوجوان لڑکی گھر سے بھاگ کر سیشن کورٹ پہنچ گئی، ایڈیشنل جج کی عدالت میں بیان ریکارڈ، تحفظ فراہم کرنے کی استدعا، جج نے پولیس کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ نئے بھرتی ایڈیشنل سیشن ججز کی ٹریننگ مکمل ہونے پر جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب، رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ بہادر علی خان نے فارغ التحصیل ہونے والے ججز میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ پنجاب میں 13,000 نئے کلاس رومز بنائے رہے ہیں، نام نہاد خادم اعلیٰ بلا وجہ تعلیم کے نعرے لگاتے تھے، وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی نیوز کانفرنس، مولانا کے بھائی کو کراچی میں ڈیپٹی کمشنر تعینات کرنا عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ بے روزگاری اور مہنگائی کی جڑ پی ٹی آئی، ملک پر نالائق، ناتجربہ کار اور نااہل حکومت مسلط ہے، معیشت کریش کر چکی ہے، 5.8% ترقی کی شرح 2 سال میں -0.5، مہنگائی کی شرح 13% ہو چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کی نیوز کانفرنس، بولے بدقسمتی سے مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چرایا گیا، عوام 2 سال سے اس چوری کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا عید پر مفت سوٹ بوتیک اوپن، خواتین کی بڑی تعداد نے میچنگ شرٹس، ٹراؤزرز اور سکارف لیے، رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے ہوش شبہ مہنگائی کے دور میں مفت بوتیک کو محدود آمدنی والوں کے لیے تحفہ قرار دے دیا۔ ایم ڈی ایل ڈبلیو ایم سی شاہ زیب حسنین کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی کمپنی کی جانب سے میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا جائزہ، جی ایم آپریشن کی بریفنگ میں بھی شریک ہوئے۔
وزیر کھیل رائے تیمور خان بھٹی سے شاہد افریدی کی ملاقات، پنجاب میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر کھیل کا قومی ہیرو کو ملک کے لیے خدمات پر خراج تحسین، سابق سٹار کرکٹر نے انٹرنیشنل سوئمنگ کمپلیکس کا بھی دورہ کیا۔ اور عابد باکسر کی پاکستان باکسنگ ایسوسی ایشن میں انٹری، سابق پولیس افسر ڈویژنل باکسنگ ایسوسی ایشن کے سربراہ مقرر۔ عابد باکسر باکسنگ ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر کا الیکشن بھی لڑیں گے۔